الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں پر کون سے کام کرنا حرام ہیں، کون سے کام ان کے لیے منع ہیں، کون سے کام انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ حیض کی حالت میں ہیں، اگر وہ نفاس کی حالت میں ہیں، تو 6 کام ان کے اوپر حرام ہیں، 6 کاموں سے انہیں بچنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے صلاۃ، جسے نماز کہتے ہیں۔ صلاۃ، انہیں صلاۃ نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے صلاۃ کو معاف کر دیا ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ جتنے دنوں تک انہیں حیض کا خون آئے، جتنے دنوں تک انہیں نفاس کا خون آئے، ان دنوں میں صلاۃ معاف ہے۔ نہ فرض پڑھنا ہے، نہ سنتیں پڑھنا ہے، نہ نوافل پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ ان کے لیے صلاۃ پڑھنا حرام ہے، وہ صلاۃ کے قریب نہیں جائیں گی اس حالت میں۔ یہ رہی پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے جو ان کے اوپر حرام ہے، منع ہے، وہ ہے صوم، جسے روزہ کہہ دیتے ہیں۔ صوم ایک تو نفلی صوم ہے اور ایک فرض صوم ہے۔ فرض ہے رمضان کا صوم، رمضان کے 30 دن یا 29 دن مہینہ بھر صوم ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے مہینے کے اندر عام طور پر کچھ دنوں میں حیض کا خون آتا ہے، تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس بات سے منع کر دیا ہے کہ وہ صوم رکھے، اور یہ معاف تو نہیں ہوگا، بعد میں سال بھر اس کے لیے پڑا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی قضا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کو مشقت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اجر و ثواب سے محروم بھی نہ ہو، تو اس لیے اسے موقع ہے، پورے سال ہیں اس کے پاس میں 11 مہینے، ان 11 مہینوں میں رمضان کے اندر حیض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے صوم کی، چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر سکتی ہے۔ تو دوسری چیز جو عورت پر حیض اور نفاس کی حالت میں حرام ہے وہ ہے صوم۔ تیسری چیز ہے طواف کعبہ۔ اگر کوئی عورت عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے، تو اللہ کے گھر کعبہ کا طواف وہ حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ حیض کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، حیض اس نے سفر شروع کیا اور حیض آ گیا، حیض کی حالت میں وہ احرام باندھ سکتی ہے، حیض کی حالت میں منی جا سکتی ہے، حیض کی حالت میں عرفہ جا سکتی ہے، حیض کی حالت میں سارے کام کر سکتی ہے، حج کے، عمرہ کے، لیکن طواف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وہ انتظار کرے گی یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد کعبہ کا طواف کرے گی۔ یہی مسئلہ ہے نفاس والی خاتون کا، کہ وہ اپنے نفاس سے پاک ہونے کا انتظار کرے گی، پھر نفاس سے پاک ہو جانے کے بعد غسل کرے گی، پھر کعبہ کا طواف کرے گی۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو عورت کے لیے ممنوع ہے، طواف کعبہ۔ چوتھی چیز ہے مسجد میں ٹھہرنا۔ اگر کوئی خاتون مسجد میں ٹھہرنا چاہتی ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، تو اسے مسجد کے اندر جا کر رکنا اور ٹھہرنا نہیں چاہیے، اسے مسجد کے باہر رہنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے کچھ آداب ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس عورت کو جسے حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے اور ممنوع ہے۔ پانچویں چیز ہے مصحف کو چھونا۔ مصحف یعنی قرآن مجید کو ہاتھ لگانا۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اسے چھوئے نہیں، لیکن اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ کوئی حافظ قرآن ہے یا بعض صورتیں اسے یاد ہیں، اور حیض کے دنوں میں ہے، نفاس کے دنوں میں ہے، حیض اور نفاس کے دن طویل ہوتے ہیں، تو ان میں اسے اجازت ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ لے، زبانی اپنے زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جائز ہے۔ البتہ اگر وہ مصحف کو ہاتھ میں لینا چاہتی ہے، کسی وجہ سے اسے چھونا پڑ رہا ہے، تو ہاتھ میں دستانہ پہن لے،
اپنے اور قرآن مجید کے درمیان میں کوئی آڑ رکھ لے، بلا آڑ کے، بلا پردے کے، بلا دستانہ پہنے ہوئے وہ قرآن مجید کے اوراق کو ہاتھ نہ لگائے، تو یہ پانچویں چیز ہے جو حیض اور نفاس کی حالت میں منع ہے۔ چھٹی چیز جو حیض اور نفاس کی حالت میں منع ہے وہ ہے جماع، ہم بستری، میاں بیوی کا آپس میں وہ کام کرنا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بوس و کنار کر سکتے ہیں، جسم سے جسم ملا سکتے ہیں، ساتھ میں لیٹ سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں سوائے اس کام کے جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جماع نہیں کریں گے، حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں جماع اور ہم بستری کرنا حرام ہے۔ تو یہ کل 6 کام ہوئے جو حیض و نفاس کی حالت میں حرام ہیں: صلاۃ، صوم، طواف کعبہ، مسجد میں ٹھہرنا، مصحف کو چھونا اور جماع کرنا۔